ڈی اے خان میں خودکش دھماکہ، حملہ آور افغان شہری نکلا، شناخت عبدالرحمان کے نام سے ہوئی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، خودکش بمبار کو سفید چادر اوڑھے پنڈال میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، واقعے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ سانحہ گل پلازہ اموات کی تعداد 73 ہو گئی، ڈی این اے کی مدد سے عبدالحسیب کی شناخت، مجموعی طور پر 25 افراد کو شناخت کیا جا چکا، 9 تاحال لاپتہ، جاں بحق 3 افراد کی تدفین، 2 کی کراچی، 1 کی سکھر میں نماز جنازہ ادا، لاہور سائٹ ٹیکنیکل اور فورنزک ٹیم کا عمارت کا معائنہ، مختلف مقامات پر خطرے کی مارکنگ۔ وزیراعظم لندن سے پاکستان کے لیے روانہ، 4 روزہ قیام کے دوران مختلف وفود سے ملاقاتیں کی، میڈیکل چیک اپ بھی کروایا۔ ٹی 20 کرکٹ ورلڈ کپ کی عالمی جنگ، پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان، سلمان آغا کپتان، بابر اعظم، خواجہ نافع اور عثمان خان ٹیم کا حصہ، وسیم جونیئر اور حارث رؤف باہر، اوپننگ کا بورڈ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کے کاندھوں پر، آل راؤنڈر نواز، فہیم اشرف، شاداب پر دوہری ذمہ داری، شاہین نسیم، سلمان مرزا فاسٹ بالنگ اٹیک سے وکٹیں اڑائیں گے، ابرار اور عثمان طارق سپن بچھائیں گے، سپن کا جال، میگا ایونٹ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شیڈول، قومی ٹیم پہلا میچ نیدرلینڈ سے ہوگا، 15 فروری کو کولمبو میں پاک بھارت ٹاکرا شیڈول۔ پاکستان ٹی 20 ورلڈ کپ میں حصہ لے گا یا نہیں، مشاورت جاری، جیسے ہی فیصلہ ہوگا اعلان کر دیا جائے گا، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا امن کے لیے پاک فوج اور پولیس نے بہت قربانیاں دی، دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ شاہد آفریدی کی آئی سی سی کے رویے پر شدید تنقید، بنگلہ دیش سے متعلق فیصلے پر مایوسی کا اظہار، سابق کپتان کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارت کی سیکیورٹی خدشات کو تسلیم کیا گیا، بنگلہ دیش کے معاملے پر لچک دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے، عالمی کرکٹ کی گورننس کی بنیاد مستقل مزاجی اور انصاف پر ہونی چاہیے، بنگلہ دیش کے کھلاڑی اور شائقین عزت کے مستحق ہیں، دوہرے معیار کے نہیں، آئی سی سی فاصلے بڑھانے کی بجائے قربتیں بڑھائے۔ لاہور کے ہوٹل میں آتش زدگی، مالک سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج، غفلت برتنے سمیت دیگر دفعات شامل، واقعے میں 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے، ایف آئی آر کے مطابق ہوٹل انتظامیہ نے بیسمنٹ میں غیر قانونی بوائلر نصب کر کے گیس سپلائی کی، جس کے پھٹنے سے آگ لگی، ہوٹل کی عمارت تاحال سیل۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہونے والے 3 بل حتمی منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال، گھریلو تشدد و تحفظ بل، دانش اسکولز اتھارٹی بل اور انسانی حقوق کمیشن اتھارٹی ترمیمی بل 2025 شامل۔ اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا، بیشتر اضلاع میں بارش اور برفباری کا امکان، 25 سے 27 جنوری تک خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا خطرہ، سڑکوں کی بندش کا خدشہ، پی ڈی ایم اے کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، سیاحوں کو بالا علاقوں کا رخ نہ کرنے کا مشورہ۔ غزہ میں امن کے لیے بورڈ آف پیس کا حصہ بنے، شمولیت کا اختیار کابینہ نے دیا تھا، امید ہے فلسطینیوں کو عزت و وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، خطے میں بھی استحکام آئے گا، وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو، ڈیووس کا دورہ انتہائی کامیاب قرار، کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا، ایم ڈی آئی ایم ایف نے اصلاحاتی عمل کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے رابطہ، 2 طرفہ تعلقات بشمول تجارتی اور اقتصادی تعاون کا جائزہ، متعدد شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ کو فون، باہمی دلچسپی کے اہم امور، عالمی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مضبوط سفارتکاری سے پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کو نئی سمت دی، اسٹریٹجک سمجھداری سے دوبارہ ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا، پاکستان کی شاندار سفارتکاری پر بین الاقوامی جریدے بھی معترف، دی ڈپلومیٹ کے مطابق پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون دوبارہ بحال ہو گیا،
تعلقات کے پرانے ستون کو نئی زندگی ملی، اہم تجارتی معاہدے طے پائے، F-16 طیاروں کی اپ گریڈ کے لیے امریکی منظوری حاصل کی، امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا۔ بھارت عالمی سفارتی تنہائی اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا شکار، غیر جانبداری کا دعویٰ کرنے والی مودی سرکار امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگو، روسی تیل کی خریداری کم کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے مثبت نتائج مل رہے ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا، بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کا امکان، 25 سے 27 جنوری تک خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا خطرہ، سڑکوں کی بندش کا خدشہ، پی ڈی ایم اے کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، سیاحوں کو بالائی علاقوں کا رخ نہ کرنے کا مشورہ۔ برفانی طوفان کے بعد بالائی علاقوں میں ہرس سفیدی، پہاڑوں پر برف کی تہ، سفید چادر نے نظارے مزید نکھار دیے۔ ویکنڈ پر سیاحوں کے ڈیرے، خوب موج مستیاں، ایبٹ آباد میں مری روڈ سمیت لنک روڈ بند، سیاح محصور، گلیات میں بدھ تک سیاحوں کے داخلے پر پابندی، آزاد کشمیر میں وقفے سے برف باری، وادی نیلم، گریس، اڑنکیل، شونٹر میں روئی کے گالوں کی برسات، سڑکوں کی بندش سے عوام کو شدید مشکلات، مریض کو لے کر جانے والی ایمبولینس بھی پھنس گئی۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا، بنیر اور سوات میں برف باری رک گئی، شہریوں کی مشکلات برقرار، چھتوں پر کئی انچ برف، گلگت بلتستان میں بھی معمولات زندگی متاثر۔ شدید برف باری کے باعث تیرا میں حالت زندگی متاثر، پاک فوج کی مؤثر ریلیف سرگرمیاں، برف میں پھنسنے والی گاڑیوں کو نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کیا، متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت ضروری اشیاء کی بھی فراہمی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا برف باری کے اگلے سلسلے کے لیے NHA کو مکمل تیار رہنے کا حکم، مسافروں اور سیاحوں سے فیلڈ سٹاف سے مکمل تعاون کی گزارش، شدید برف باری کے باوجود شاہراہیں کھلی رکھنے پر NHA کو شاباش۔ بدلتا نظام، نکھرتا پنجاب، 51 شہروں میں سوہنا پنجاب پروجیکٹس پر کام شروع، 5887 کلومیٹر طویل سیوریج، 181 ڈرینیج لائنیں تعمیر کی جائیں گی، 100 کلومیٹر گلیاں پختہ کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہر شہر میں سیوریج سمیت دیگر بنیادی پروجیکٹس کی جلد تکمیل کا حکم، جون تک کی ڈیڈ لائن۔ پنجاب میں پالتو شیر کے حملے کا ایک اور واقعہ، فیصل آباد میں غیر قانونی شیر کو تحویل میں لینے جانے والے وائلڈ لائف ملازم پر حملہ، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، منتظمین کے مطابق وائلڈ لائف حکام نے شیروں کو بے ہوش کرنے کے بعد پکڑنے میں جلدی کی، روکنے کے باوجود پنجرے میں گھسے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شہری ہلاک، عوام کا شدید احتجاج، سیکیورٹی اہلکاروں سے جھڑپیں، آنسو گیس کی شیلنگ، گورنر ٹم والنر کا امیگریشن آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ، امریکی صدر کا امیگریشن ایجنٹس کا دفاع، منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام لگا دیا۔ امریکہ میں برفانی طوفان مانسٹر ونٹر سٹارم کے خطرے پر 20 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 20 کروڑ شہریوں کو ریڈ الرٹ جاری، ٹیکساس، اوکلاہوما اور ارکنساس میں شدید برف باری، 14,000 سے زائد پروازیں منسوخ، شاہراہوں پر ٹریفک کے آمد و رفت بھی معطل، پھسلن کے باعث کئی مقامات پر خوفناک حادثہ، مسوری میں کئی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے، ٹیکساس اور لوزیانا میں 1 لاکھ شہری بجلی سے محروم، نیو یارک میں 3 افراد سردی سے ہلاک۔